السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی متبرک اور پاکیزہ کتاب کے سیکھنے کا اور اسے حاصل کرنے کا جذبہ ابھارنے والی باتوں کو بتاؤں گا، جس سے آپ کا دل پگھلتے ہوئے آپ کو اس کے اوپر لگنے کی خواہشیں جاگ جائے گی۔ تو آپ آج اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور پوری ویڈیو کو دیکھتے جائیں۔ محترم بزرگوں، دوستو، آپ نے اسکرین پر جو یہ نورانی قاعدہ کا تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس سے ہم اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب کو سیکھتے ہیں اور اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر اس قرآن پاک کو، جس کے بارے میں ہم نے اللہ کے نبی کے قول کو سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہم تو کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے دنیا میں لوگ جو ہیں قرآن کو سیکھتے تو ضرور ہیں، لیکن وہ قرآن کو اس طرح سے ادا کرتے ہیں جس سے گناہ گار ہو جاتے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے باوجود ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، ان کی نمازیں فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسے قرآن سے ہمیں بچنا ہی اچھا ہوگا۔ تو محترم دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی بات کون سی بات ہے جس بات کو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور اس بات کو لے کر کے ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود بھی قرآن ہمارے اوپر لعنت کرتی ہے، ہمارے اوپر قرآن بد دعائیں دیتی ہے، اور ہم ان کا حق ادا نہیں کر پاتے، نہ ہی تو ہمیں ان کا احکام معلوم ہے، اور نہ ہی ان کے مخارج معلوم ہے، نہ ہی ہمیں انہیں کی صفات معلوم ہے، اور نہ ہی ہمیں صحیح طریقہ سے پڑھنا آتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم جان لیں کہ اگر صحیح طریقے سے قرآن کو ہم نے نہیں پڑھا تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ جیسے کہ امام جزیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن عاصم، تجوید کا سیکھنا واجب اور لازم ہے، جس شخص نے قرآن پاک تجوید کے ساتھ نہ سیکھا نہ پڑھا وہ گناہ گار ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، یہ دو طریقے ہیں قرآن پاک کی صحیح سمجھنے کی۔ تجوید کس کو کہا جاتا ہے؟ تجوید کہا جاتا ہے، اس کا تعریف یہ ہے کہ لغوی میں تجوید کے لغت کے اندر تجوید کے معنی تحسین یعنی خوبصورتی پیدا کرنا، اور اصطلاح میں ہر حرف کو اس کے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا۔ موضوع اس کا یہ ہے قرآن شریف کے الفاظ، اور غرض کیا ہے؟ غرض ہے کہ حرف کو صحیح طریقہ پر ادا کرنا، اور ہم جب حرف کو صحیح طریقہ پر ادا کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا، اس فائدہ کو بھی جانیں۔ فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ سعادت دارین حاصل ہوگی۔ کیا ہوگا؟ سعادت دارین حاصل ہوگا۔ اور جب ہم سعادت دارین حاصل کرنے کی جذبہ کو رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس سعادت دارین حاصل کرنے کے طریقہ بھی کو سیکھیں۔ اور یہ قرآن پاک جو ہے، آج کل جو دنیا کے اندر لوگ تجوید کے خلاف قرآن پڑھتے ہیں، تجوید کے خلاف دو طریقہ سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ لحن جلی، اس طریقے سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہے کہ لحن خفی۔ پہلا طریقہ جو ہم نے بتایا لحن جلی، تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو لحن جلی کہتے ہیں۔ لحن جلی کی دو قسمیں ہیں، اور اس قسم کو بھی جانیں کہ حرف کے مخرج کی رعایت نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ لحن جلی ہے۔ جیسے
ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، دوسرا حرف پڑھ دینا، مثلا بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا پڑھ دینا، سین کی جگہ سا پڑھ دینا، جیم کی جگہ زا پڑھ دی جائے، صاد کی جگہ سین پڑھ دی جائے، ضاد کی جگہ زا پڑھ دی جائے، عین کی جگہ حمزہ وغیرہ ایسے پڑھ دیے جائے۔ یہ کیا ہے؟ لحن جلی ہے۔ اور لحن جلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ لحن جلی حرام ہے۔ بعض جگہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں اور نماز بھی جاتی رہتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں قرآن پڑھنا اور قرآن سیکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے اوپر لعنت کرتی ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے اس قرآن کو نماز میں ادا کرتے ہیں اور نماز ہماری نہیں ہوتی، فاسد ہو جاتی ہے، تو محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو صحیح طریقہ سے سیکھیں۔ اگر ہم نے قرآن کو صحیح طریقہ سے نہیں سیکھا تو ہم گناہگار ہوتے رہیں گے۔ ہم اپنے نظر میں تو قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم اللہ کی نظر میں گناہگار ٹھہرتے جا رہے ہیں۔ اور لحن خفی، دوسرا جو ہم نے بتایا لحن خفی ہے۔ لحن خفی حروف کے صفات محسنہ میں غلطی کرنا، جیسے موٹا یعنی پور پڑھنے کی جگہ باریک یعنی پتلا کو پڑھ دی جائے۔ ہمیں اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے تو اس اللہ کے لام کو پور پڑھا جاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے باریک ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پور کو پور نہیں کریں گے تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اس حرف کا حق جب ادا نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ ہمارے اوپر لعنت کرے گا۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، اسی لیے ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اور اس ویڈیو کو آگے دیکھنے کے لیے ہمیں کمنٹ میں سبحان اللہ لکھتے جائیں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور فالو کریں، تاکہ ہماری اور بھی ویڈیو جو قرآن کو صحیح پڑھنے کی سکھانے کی جو ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا ہے اسے آپ ضرور دیکھیں اور سیکھیں صحیح طریقہ سے قرآن پڑھنا۔ خدا حافظ۔